خوش آمدید۔ آج 22 سپتمبر ہے اور تاریخ میں یہ دن کئی طرح کے رنگ لیے ہوئے ہے۔ جی بالکل، کہیں آزادی کا جشن نظر آتا ہے تو کہیں جنگ کا سایہ۔ صحیح، کہیں سائنس میں کوئی بڑی پیش رفت تو کہیں فن و ثقافت کی۔ تو ہمارے پاس آج کئی ذرائع ہیں۔ جی، ویکیپیڈیا ہے، ٹائم اینڈ ڈیٹ، جاگرن جوش اور کچھ مقامی اخبارات جیسے منصف نیوز، جنگ، سبا نیوز۔ تو آج کوشش کرتے ہیں ان ذرائع کی روشنی میں 22 سپتمبر کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی۔ دیکھیں کیا کچھ ملتا ہے۔ بالکل، اور یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوتا ہے کہ ایک ہی تاریخ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے لیے کتنی الگ اہمیت رکھتی ہے۔ 22 سپتمبر کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے کیا کہتے ہیں، تاریخ کے کئی دھاریں آ کر مل رہے ہوں۔ آزادی کی جدوجہد، سیاسی کشمکش، علمی جستجو۔ جی ہاں، یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو چلیں آزادی اور قومی شناخت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ 1908 کا ذکر ہے۔ بلغاریہ نے سلطنت عثمانیہ سے اپنی مکمل آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ جی، یہ بلکان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، مطلب ایک بڑی کمزور ہوتی سلطنت سے الگ ہونا۔ اور اسی طرح کی ایک مثال افریقہ سے بھی ہے۔ جی بالکل، 1960 میں 22 ستمبر کو ہی مالی نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ اچھا۔ اور یہ دن اب مالی میں قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب افریقہ میں نو آبادیاتی نظام یوں سمجھے ختم ہو رہا تھا، نئی قومیں بن رہی تھیں۔ تو یہ دونوں واقعات بلغاریہ اور مالی اگرچہ الگ الگ جگہوں پر ہوئے، جی، لیکن دونوں میں قومی خود مختاری کے وہی خواہش نظر آتی ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں بھی یہ دن اہم ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ، اس کے بعد آج ہی کے دن جنگ بندی ہوئی تھی اقوام متحدہ کی کوششوں سے۔ جی ہاں، اور اسی کے ساتھ پاکستان نے تاشکند میں مذاکرات کی روسی دعوت بھی قبول کی، جس سے پھر آگے چل کر سمجھوتا ہوا۔ تو یہ خطے میں امن کی طرف ایک قدم تھا۔ بالکل، اور اگر ہم ذرا پیچھے جائیں جدید ریاستوں کی بنیادوں کی طرف تو 1792 میں فرانس، انقلاب فرانس، پہلی جمہوریہ کا قیام اور بادشاہت کا خاتمہ، یہ بھی 22 ستمبر کو ہوا۔ یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا۔ یقیناً، اس نے پوری دنیا میں جمہوریت کے نظریات کو بہت متاثر کیا، اور اسی دن سے فرانسیسی ریپبلکن کیلنڈر بھی شروع ہوا تھا۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ بالٹک ریاستوں لتھوانیا اور لیٹویا میں آج بالٹک یوم اتحاد منایا جاتا ہے۔ جی، جو ان کی مشترکہ تاریخ اور ثقافت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ تو مطلب یہ دن کئی طرح سے قومی شناخت سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح کہا، لیکن تاریخ میں صرف تعمیر تو نہیں ہوتی، تنازعات بھی ہوتے ہیں۔ بالکل، اور 22 سپتمبر اس حوالے سے بھی اہم ہے۔ 1980 میں آج ہی کے دن ایران عراق جنگ شروع ہوئی۔ ہاں، عراق نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ جی، اور یہ جنگ تقریباً 8 سال چلی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 20ویں صدی کی سب سے لمبی اور تباہ کن روایتی جنگوں میں سے ایک تھی۔ لاکھوں جانیں گئیں۔ جی، اور دونوں ملکوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بہت ہی افسوسناک باب تھا تاریخ کا۔ مسلم دنیا کے حوالے سے 1969 میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ رباط، مراکش میں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس OIC۔ جی، وہ بھی 22 سپتمبر کو شروع ہوئی۔ اس کا فوری پس منظر مسجد اقصیٰ میں آگ لگنے کا واقعہ تھا۔ اچھا۔ تو مقصد تھا مسلم ممالک میں اتحاد پیدا کرنا، مشترکہ مسائل پر بات کرنا۔ پاکستان کی نمائندگی صدر یحییٰ خان نے کی۔ امریکہ کی تاریخ میں دیکھیں، 1975 میں صدر جیرالڈ فورڈ پر قاتلانہ حملے کی ایک اور کوشش ہوئی۔ جی، یہ دوسری کوشش تھی۔ سین فرانسسکو میں سارا جین مور نامی خاتون نے گولی چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ نہیں، قریبی ایک شہری تھے، اولیور سپول، انہوں نے بروقت مداخلت کی اور حملہ ناکام بنا دیا۔ اس واقعے نے یقیناً سیکیورٹی پر سوالات اٹھائے ہوں گے۔ بالکل، صدارتی سیکیورٹی اور سیاسی تشدد پر بحث چھڑ گئی تھی۔ ایک اور واقعہ جو آج تک کچھ پراسرار سا ہے، 1979 کا ویلا سیٹلائٹ واقعہ۔ جی ہاں، ایک امریکی سیٹلائٹ نے بحر ہند کے جنوبی علاقے میں ایٹمی دھماکے جیسی 2 چمکیں ریکارڈ کیں۔ تو شبہ کس پر تھا؟ فوراً یہ خیال آیا کہ شاید یہ اسرائیل یا جنوبی افریقہ کا کوئی خفیہ ایٹمی تجربہ تھا، کیونکہ جنوبی افریقہ پر اس وقت پابندیاں تھیں۔ لیکن کیا یہ ثابت ہوا؟ نہیں، دونوں ملکوں نے تردید کی، کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ملا، مگر اس واقعہ نے
ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور خفیہ فوجی تعاون پر بحث ضرور چھیڑ دی۔ آج تک حتمی طور پر پتہ نہیں چلا کہ وہ روشنی کیا تھی۔ امریکی تاریخ کا ایک اور اہم موڑ 1862 صدر لنکن کا ابتدائی آزادی کا اعلان۔ جی، پریلیمنری ایمانسپیشن پروکلیمیشن، خانہ جنگی کے دوران۔ اس میں کیا خاص تھا؟ لنکن نے اس میں باغی جنوبی ریاستوں کو وارننگ دی کہ اگر وہ 1 جنوری 1863 تک یونین میں واپس نہ آئیں تو ان کے تمام غلاموں کو قانونی طور پر آزاد سمجھا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح کی دھمکی بھی تھی۔ جی، فوجی حکمت عملی بھی تھی اور غلامی کے خاتمے کی طرف ایک بہت بڑا قدم بھی۔ اس نے جنگ کا رخ بدلنے میں کافی مدد دی۔ اور اگر ہم حالیہ تاریخ دیکھیں، 2013 میں پشاور، پاکستان، ایک چرچ پر حملہ ہوا۔ ہاں، وہ بھی 22 سپٹمبر کو ہوا۔ ایک خودکش حملہ تھا، 75 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ پاکستان میں اقلیتوں کو درپیش خطرات کی ایک بہت ہی المناک مثال ہے۔ تو یہ واقعات، جنگیں، سیاسی حملے، پراسرار فوجی سرگرمیاں، تاریخی اعلانات، دہشت گردی، یہ سب دکھاتے ہیں کہ 22 ستمبر عالمی سطح پر طاقت، سیاست، سلامتی، ان سب سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، یہ تاریخ کا ایک پیچیدہ رخ ہے۔ اچھا، اب ذرا رخ کرتے ہیں علم، سائنس اور ثقافت کی طرف۔ یہاں بھی 22 ستمبر اہم ہے۔ 1791 میں آج ہی کے دن مائیکل فیراڈے پیدا ہوئے۔ جی، فیراڈے، ان کا نام تو سب نے سنا ہے، تاریخ کے عظیم ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا خاص کام کیا تھا؟ انہوں نے طبیعیات اور کیمیا دونوں میں کام کیا، لیکن سب سے مشہور دریافت ہے برقی مقناطیسی تحریس، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن۔ اچھا، مطلب بجلی سے متعلق؟ جی، یوں سمجھیں کہ آج جو ہمارے بجلی بنانے والے جنریٹر ہیں، ہاں جی، ٹرانسفارمرز ہیں، وہ سب اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ بالکل، ان کی دریافت کے بغیر آج کی یہ برقی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی۔ یعنی ہماری روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اور ثقافت کی دنیا میں کیا ہوا اس دن؟ 1869 میں میونخ میں جرمن موسیقار رچرڈ ویگنر، ان کا مشہور اوپیرا سلسلہ ہے رنگ سائیکل۔ ہاں، سنا ہے۔ اس کے پہلے حصے ڈاز رائن گولڈ کا پریمیئر آج ہی کے دن ہوا۔ یہ مغربی کلاسیکی موسیقی کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اوپیرا کی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر 1991 میں ایک اور دلچسپ بات ہوئی، بحر میت کے تومار، ڈیڈ سی اسکرولز۔ اچھا، وہ عوام کے لیے دستیاب ہوئے؟ جی، مکمل طور پہ۔ یہ تمہار 1940 اور 50 کی دہائی میں ملے تھے نا؟ ہاں، غاروں سے۔ یہ قدیم ترین یہودی مذہبی مخطوطات میں سے ہیں، تقریباً 2000 سال پرانے۔ ان سے یہودیت اور ابتدائی عیسائیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ تو ان کا پبلک ہونا تو محققین کے لیے بڑی بات ہوگی۔ بہت بڑی بات تھی، تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی۔ میڈیا کی تاریخ میں بھی آج کا دن اہم ہے۔ 1955 میں برطانیہ میں پہلا کمرشل ٹی وی چینل شروع ہوا، ITV۔ جی، اور اسی دن پہلا باقاعدہ ٹی وی اشتہار بھی چلا، گیوز ایسا ٹوتھ پیسٹ کا تھا۔ تو یہ کمرشل ٹی وی کا آغاز تھا۔ بالکل، عوامی نشریات سے ہٹ کر۔ اور تفریح کی دنیا میں 1994، یہ تو بہت مشہور ہے، فرینڈز۔ جی، مشہور امریکی سٹ کام فرینڈز کا پہلا ایپیسوڈ آج ہی نشر ہوا تھا۔ یہ شو تو ایک کلچرل فینومینن بن گیا تھا۔ بالکل، اور آج تک مقبول ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے پاپ کلچر کے کچھ لمحات بھی تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو واقعی سائنس، آرٹ، تاریخ، میڈیا، سب میں 22 ستمبر کو کچھ نہ کچھ اہم ضرور ہوا ہے۔ جی، اب ان شخصیات کی بات کرتے ہیں جو اس دن پیدا ہوئیں۔ کون کون سے نام اہم ہیں؟ اگر ہم بہت پیچھے جائیں تو 1211 میں ابن خلقان پیدا ہوئے، مشہور کرد مسلمان عالم، منصف اور سوانح نگار۔ ان کی کتاب کا ذکر اکثر آتا ہے۔ جی، وفاتی الایان اسلامی تاریخ کی اہم شخصیات کے حالات جاننے کے لیے بنیادی ماخذ ہے۔ یورپ کی تاریخ سے 1515 میں این آف کلیوز پیدا ہوئیں۔ ہاں، انگلستان کے بادشاہ ہنری ہشتم کی چوتھی بیوی۔ شادی بہت مختصر رہی، مگر ان کی کہانی دربار کی سیاست اور زندگی کی پیچیدگیاں دکھاتی ہے۔ سائنس کی طرف واپس آئیں تو مائیکل فیراڈے کا ذکر تو ہوا۔ ایک اور نوبل انعام یافتہ سائنسدان چارلز برنٹن ہگس 1901 میں پیدا ہوئے۔ جی، کینیڈی نژاد امریکی طبیب تھے۔ انہیں پروسٹیٹ کینسر کے ہارمونل علاج پر تحقیق کے لیے طب کا نوبل انعام ملا تھا۔ اچھا، موسیقی کی دنیا میں
1958 में आंद्रिया बुचेली। जी, इटली के मशहूर गुलकार, इनकी आवाज तो दुनिया भर में पहचानी जाती है। और 1957 में ऑस्ट्रेलियाई मूसीकार निक क्यू भी पैदा हुए। जी, निक क्यू अपने मुनफरिद अंदाज और गहरी शायरी के लिए जाने जाते हैं। और सियासत में एक बहुत बड़ा नाम आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, उनकी तारीख पैदाइश भी यही है। जी, कुछ जराये के मुताबिक 22 सितंबर 1902। हालांकि इस पर थोड़ा इख्तिलाफ है। वो 1979 के ईरानी इनकलाब के रहनुमा थे और ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। उनका असर तो बहुत गहरा रहा है। यकीनन, न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की सियासत पर। तो ये वाकई मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नाम हैं। अच्छा, अब इन शख्सियात का जिक्र करते हैं जो 22 सितंबर को इस दुनिया से रुखसत हुईं। इस फहरिस्त में एक बहुत ही नुमाया नाम है गुरु नानक देव जी का। 1539 में उनका इंतकाल हुआ। सिख मत के बानी। जी, और पहले गुरु। उनकी तालीमात अमन, भाईचारे और एक खुदा की इबादत पर जोर देती हैं। आज करोड़ों लोग इनके पैरोकार हैं। बरे-सगीर की एक और इंतहाई अहम शख्सियत मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, उनका इंतकाल भी 1979 में आज ही के दिन हुआ है। जी हाँ, अमेरिका में हुआ। मौलाना मौदूदी 20वीं सदी के यूं समझे नुमाया तरीन मुस्लिम मुफक्किरीन और मुस्लिहीन में शुमार होते हैं। उनके बारे में ज़राए काफ़ी तफसील बताते हैं। जी, 1903 में औरंगाबाद में पैदा हुए। सहाफ़त से आगाज़ किया। कम उम्री में अल जिहाद फिल इस्लाम लिखी। फिर 1941 में जमात इस्लामी बनाई। और उनकी तफसीर तफ़हीमुल कुरान। जी, वो उनका सबसे मशहूर काम है जिस पर उन्होंने 30 साल लगाए। पाकिस्तान बनने के बाद करारदाद मकासिद में भी उनका किरदार अहम समझा जाता है। उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जी, कैद भी हुए, सजाए मौत भी सुनाई गई जो बाद में माफ़ हुई। उनके नज़रियात ख़ास तौर पर सियासी इस्लाम के हवाले से दुनिया भर में इस्लामी तहरीकों पर बहुत असरअंदाज हुए। उनकी फ़िक्र पर बहस भी होती है, तनकीद भी, लेकिन उनकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। साइंस की दुनिया से 1956 में फ्रेडरिक सोडी का इंतकाल हुआ। जी, अंग्रेज़ कीमियादान। उन्हें आइसोटोप्स पर काम करने के लिए केमिस्ट्री का नोबेल इनाम मिला था। आइसोटोप्स क्या होते हैं? मतलब एक ही उनसुर के एटम जिनका एटोमी वज़न मुख्तलिफ हो। उनका काम जोहरी तवानाई को समझने में बहुत मददगार साबित हुआ। फ़ुनून लतीफ़ा में 1989 में इरविंग बर्लिन का इंतकाल हुआ। हाँ, अमरीकी तारीख के शायद सबसे मकबूल नगमा निगार। वाइट क्रिसमस, गॉड ब्लेस अमेरिका जैसे गीत लिखे। और 2007 में मार्सेल मार्सो। जी, फ्रांस के मशहूर माइम आर्टिस्ट। खामोश अदाकारी के फन को उन्होंने नई बुलंदियों तक पहुंचाया। खेलों की दुनिया में 2015 में योगी बेरा। हाँ, अमरीकी बेसबॉल के लेजेंड। बेहतरीन खिलाड़ी तो थे ही, अपने दिलचस्प मज़ाहिया जुमलों की वजह से भी मशहूर थे। योगीइज़म्स। और तारीख में थोड़ा पीछे जाएं तो 1828 में शाका ज़ूलू का इंतकाल। जी, जनूबी अफ्रीका में ज़ूलू कौम के ताकतवर रहनुमा। ज़ूलू सल्तनत को मुनज़्ज़म किया, फ़ौजी हिकमत अमली में जिद्दत लाए। उनका किरदार मुतनाज़ा ज़रूर है, मगर जनूबी अफ्रीका की तारीख पर बहुत गहरा है। तो ये था 22 सितंबर का एक तरह का खुलासा। आज़ादी की जद्दोजहद, आलमी तनाज़ुआत, साइंसी पेशरफ्त, सकाफती संग मील और उन सब से जुड़ी हुई अहम शख्सियात की कहानियाँ। ये सब मिलकर एक दिन की तारीख को वाकई कितना भरपूर बना देते हैं। बिल्कुल, और ये हमें दिखाता है कि तारीख कोई सीधी लकीर नहीं है। जी हाँ, एक ही वक्त में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तामीर भी हो रही है, तखरीब भी, उम्मीद भी है, मायूसी भी, दरियाफ्त भी, तनाज़ा भी, सब साथ साथ चल रहा है। इन सबको एक साथ देखकर इंसानी तजर्बे की वुसअत और पेचीदगी का एहसास होता है। सही कहा। और शायद ये समझने में मदद मिलती है कि आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे। माजी के ये वाक़यात, चाहे वो आज़ादी का ऐलान हो या जंग का आगाज़ या किसी साइंसदान की दरियाफ्त, इन सब की असरात आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। यकीनन। तो आज की इस गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी, कि जब हम एक ही दिन में कौमी तामीर देखते हैं, जैसे माली की आज़ादी, तबाहकुन तनाज़ात जैसे ईरान इराक जंग, इनकलाबी साइंसी दरियाफ्तें जैसे फराडे का काम, और लाजवाल सकाफती लम्हात जैसे वैगनर का ओपेरा, तो ये इंसानी कोशिशों के किन बुनियादी तज़ादात या मुस्तकिल रुझानात को जाहिर करता है?
کیا یہ صرف اتفاق ہے یا اس میں کوئی گہرا پیٹرن، کوئی نمونہ چھپا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔